نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا موضوع ہے صفائی۔ مومن ایک پاکیزہ انسان ہوتا ہے کیونکہ ایمان لا کر انسان ایک اللہ کو مان کر شرک سے اپنے آپ کو بچا کر جب صرف اللہ کا وفادار بنتا ہے تو اس کی روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایمان اس کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب پاکیزگی اندر سے شروع ہوتی ہے تو باہر تک آ جاتی ہے۔ اس کا ایمانی مزاج اس کو ایک صفائی پسند انسان بنا دیتا ہے۔ یعنی پھر وہ صرف اندر ہی پاکیزگی نہیں رہتی بلکہ وہ اس کے سارے مزاج، اس کے جسم، اس کے ماحول، ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مومن اپنی نماز کے لیے روزانہ کم از کم 5 وقت ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو دھو کر وضو کرتا ہے۔ وہ روزانہ ایک بار نہا کر اپنے پورے جسم کو پاک کرتا ہے۔ اس کا کپڑا خواہ سادہ ہو مگر وہ ہمیشہ دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا پہننا پسند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا رہے، چنانچہ روزانہ گھر کی صفائی، سامان کو قرینہ سے رکھنا، قرینہ یعنی سلیقے، آرگنائز طریقے سے، ہر اس چیز سے گھر کو پاک رکھنا جو بدبو یا گندگی پیدا کرنے والی ہو، جیسے کوڑا وغیرہ ہے اور گاربیج ہے، اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کرنا۔ یہ ساری چیزیں اس کی روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی روٹین میں آ جاتی ہیں۔ مومن کو اس کے بغیر چین نہیں آتا کہ اس کے جسم سے لے کر اس کے گھر تک ہر چیز صاف ستھری رہے۔ یعنی وہ اپنے ہر طرف، اپنے پورے ماحول میں صفائی دیکھنا چاہتا ہے۔ صفائی کا یہ ذوق صرف اپنے جسم اور اپنے گھر تک محدود نہیں رہتا، اس کا یہ ذوق اس کے گھر کے باہر اس کے پڑوس تک پہنچ جاتا ہے، یعنی نیبرز تک اس کا اثر جاتا ہے۔ وہ چاہنے لگتا ہے کہ وہ جہاں رہے اس کا پورا ماحول صاف ستھرا رہے۔ وہ اس کا پورا اہتمام کرتا ہے کہ وہ یا اس کے گھر والے آس پاس کے ماحول کو گندا کرنے کا سبب نہ بنے۔ یہی تربیت وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص کے رکھنے سے تو صفائی نہیں رہ سکتی۔ اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے پورے پڑوس میں صفائی ستھرائی کا ماحول قائم نہ کر لے۔ عام لوگوں کے لیے صفائی صرف صفائی ہے، یعنی جن کے اندر ایمان نہیں یا جن کے پاس کوئی دین نہیں، وہ صفائی برائے صفائی کرتے ہیں۔ مگر مومن کے لیے صفائی عام معنوں میں صفائی بھی ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک عبادت بھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا طہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا بڑا حصہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ توبہ گناہوں سے صفائی کا نام ہے، روح کی صفائی کا، دل دماغ کی صفائی کا نام ہے، اور طہارت جسمانی صفائی کا، ظاہری صفائی کا، دانتوں، ناک، کان، آنکھیں، سر، بال، پاؤں، ایڑیاں، ناخن، ہر چیز کی صفائی، کپڑے، لباس، ماحول، یہ سب چیزیں طہارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں، یعنی توبہ بھی کریں اور اپنے ظاہر کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ایسے لوگ جو صاف ستھرے ہوں اور ان کا ماحول بھی صاف ہو، قدرتی طور پر آپ کو اچھے لگیں گے۔ یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صفائی پسند نہیں، یا یہ کہ میں اگر کسی صاف ستھرے انسان سے ملوں تو مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا۔ یقینی طور پر صفائی خواہ انسان کے اندر ہو، اس کے گفتگو میں ہو، اس کے ذہن میں ہو، اس کی باتوں میں ہو، اس کے انداز میں ہو، اس کے رہن سہن میں ہو، یقینی طور پر انسان کو متاثر کرتی ہے۔
مزید یہ کہ مومن کا ایمان اس بات کی ضمانت ہے کہ جب وہ اپنے جسم کو پاک صاف کرے تو اسی کے ساتھ اس کی روح بھی پاک صاف ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری صرف ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے اندر کو دیکھتا ہے. تو جو چیز اللہ دیکھتا ہے اور بندے نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے اندرونی حصہ جو صرف اللہ کی نگاہ میں. تو اگر کوئی واقعی اللہ کے لیے خالص ہوگا اور اللہ سے محبت رکھتا ہوگا اور یہ چاہتا ہوگا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، تو پھر لازمی طور پر وہ اپنے اندر کی صفائی کا زیادہ دھیان کرے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کی سب چیزیں سب دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک چیز کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے، اور وہ چیز ہے آپ کا دل. تو ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف ظاہر ہی کی طرف توجہ نہ کرے اور صرف اوپر اوپر سے خوبصورتی کا اہتمام نہ کرے، بلکہ اندر کو بھی خوبصورت بنائے، کیونکہ جیسا انسان کا اندر ہوتا ہے خود بخود باہر ویسا ہی ہونے لگتا ہے. اس لیے کہ جب وہ جسمانی پاکی کا عمل کرتا ہے، یعنی نہاتا دھوتا ہے، تو عین اسی وقت اس کی یہ دعا کہ خدایا تو میرے ظاہر کے ساتھ میرے باطن کو بھی پاک کر دے، اس کی روح کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتی. یعنی جو انسان صفائی کا شوقین ہوتا ہے وہ صاف اپنے ظاہر کو صاف کرتے کرتے دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے کہ وہ اس کے اندر کو بھی صاف کر دے، کیونکہ اندر کی صفائی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں صفائی کے حقیقی مفہوم کے مطابق صاف رہنے کی توفیق دے، کیونکہ جب فرشتے موت کے وقت انسان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح تو پاک جسم سے نکل. یعنی مومن کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور اس کی روح بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح پاک جسم سے نکل. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جان لینے والے فرشتے آتے ہیں تو ایمان والے اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ طیبین ہوتے ہیں، تو جو مقربین ہیں وہ بھی پاک لوگ ہوتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کے علاوہ اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے دونوں طرح کی صفائی کا اہتمام کریں. استاذہ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ لکھا ہے کہ السلام علیکم استاذہ، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کل جب ہم نے صفائی کے بارے میں پڑھا تو مجھے یاد آ گیا کہ جب تعلیم القرآن مارننگ کورس شروع ہوا تو میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا، صاف رہیے صحت مند رہیے. وہ لیکچر مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کو لکھ کر اپنی فریج پہ لگا لیا، یعنی اس کے مین پوائنٹس لکھ کر. اور ہر دفعہ جب بھی مجھے صفائی کرنے میں سستی ہوتی ہے میں کچن میں جاتی ہوں اور اس لیکچر کے پوائنٹس پڑھ لیتی ہوں اور اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں اپنے گھر کو، کچن کو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھتی ہوں. اب ایسا ہوتا ہے کہ دن میں 2-3 دفعہ میں اپنے گھر میں ساری چیزیں سمیٹ کے ٹائڈی اپ کر کے رکھتی ہوں. مجھے بہت خوشی ہے کہ دین پڑھنے سے میں کتنی زیادہ آرگنائز ہوگی، اور کل جب آپ نے صفائی کو ٹاپک پڑھایا تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ صفائی کرنا ایک عبادت کی طرح ہے. بالکل، الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.